طارق صاحب نے کی سوال زکوٰۃ کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو اگر تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہم تحقیق کر سکتے ہیں چھان بین کے یہ حقدار ہے تو اپنی کوشش کریں، مگر زیادہ چھان بین کی ضرورت نہیں۔ اگر سمجھتے ہیں کہ اشتہار اس نے دیا چلو کوئی غریب محتاج ہی ہوگا تو پھر وہ حدیث پاک ہمیں سامنے رکھنی چاہیے کہ ایک شخص لے کر نکلا صدقہ، تو اس نے دیا تو صبح پتا چلا شور مچ گیا کہ وہ تو ایک زانیہ عورت کو مل گیا، یا رات ایک بدکار عورت کا کام بن گیا، اس کو پیسے دے گیا کوئی، تو اس آدمی کو جب پتا لگا بڑا دکھ ہوا کہ میں تو ایسے آدمی کی مدد نہیں کر، ایک دن چور کو دے دیے، ایک دن اپنے ہی کسی خاندان کے۔ کال لے لیں جی۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، مولانا صاحب ہیں؟ جی جی بالکل ہیں۔ ہاں جی میں بیٹھا ہوں، پوچھیں آپ۔ سر ان سے پوچھنا ہے نظر بد کا کیا علاج ہے، وہ پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں، وہ پوچھنا ہے ان سے۔ ہاں، نظر بد کے لیے پھر آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو سورہ قلم، سورہ قلم نون والقلم جو ہے نا 29واں پارہ، الف لام میم نہیں نون والقلم، والقلم ہاں کس پارے میں ہے؟ 29ویں پارے کے اندر سورۃ القلم ہے۔ پہلی ملک ہے، ملک چھوڑ کر اگلی سورت جو ہے قلم۔ اچھا کیسے پڑھنی ہے؟ اس کی آخری دو آیتیں پڑھنی، ساری نہیں پڑھنی، آخری دو آیتیں؟ آخری دو آیتیں صبح پڑھنی ایک بار، شام کو پڑھنی، اور جس بچے کے بارے میں یا جس کو شبہ ہو نظر بد کا اس پر پھونک دے، چھوٹی سی دو آیتیں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ دو دفعہ پڑھ، إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ صرف صبح پڑھنی دو دفعہ نہیں، ایک ہی بار پڑھنی، صبح کو ایک بار، شام کو۔ آیتیں دو ہیں، آیتیں پڑھنی دو، ایک بار ہے، صبح شام؟ صبح شام۔ چلیے ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے، مہربانی۔ شکریہ جی، السلام علیکم۔ آپ دیکھیں نا، وہ دیتا رہا خیرات مگر غیر مستحقوں کو، ایک دن زانیہ کو مل گئی، ایک دن چور کو مل گئی، ایک دن جو تھا نا امیر آدمی اس کو مل گئی، بس دے دیا، وہ امیر نکلا۔ یہ بیچارہ پریشان ہوا کہ روز دیتا ہوں، غیر مستحق پہنچ جاتی، تو اللہ کی طرف سے پھر علماء لکھتے ہیں کہ اسے خبر دی گئی، خواہ اس کو خواب میں بتایا یا نبی وقت کو بتایا کہ تو بے فکر ہو جا، تیری زکوٰۃ اور تیرا صدقہ قبول ہے، کوئی پتہ نہیں کہ وہ زانیہ ان پیسوں کے بعد توبہ کر لے کہ چلو میرا کام بن گیا، کیوں میں بدکاری کروں۔ چور جو ہے وہ بھی شاید مجبوری سے کرتا ہوگا، باز آ جائے، اور جو امیر آدمی اس کو شرم آئے کہ لوگوں نے یار مجھے دی زکوٰۃ میں دیتا ہی نہیں، وہ دینا شروع کر دے، اس لیے تو چھوڑے جھگڑے کو کہ کس کے پاس گئی گئی تیری ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ حدیث پاک کیسی ہمارے لیے بصیرت افروز ہے۔ ہم نیت نیک سے دیں، اپنی حد تک ڈھونڈیں کہ اب پاس چلے گی، وہ لینے والا جانے، اللہ اس کا جانے، ہم مطمئن رہے ہماری قبول ہوگی۔ مولانا آپ کی بات سے جس طریقے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حق تھا، جب بعد کے اندر حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ کرام نے اپنے عمل سے، رویے سے اور دلیل سے یہ ثابت کیا کہ یہ امت مسلمہ کا حق تھا، لینے لگ گئے۔ کال لے لیں مولانا جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ جی جی مولانا صاحب سے یہ مسئلہ پوچھنا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی زیادہ قسمہ کھاتا ہے یقینی کرنا جب جھوٹا ہوتا ہے، یعنی زیادہ قسمیں کھانے والا جھوٹا ہوتا ہے۔ ہاں جی، وہ ہے کہ قرآن میں ہے یا حدیث میں تو ہے نا، اس کے بارے نہیں، میں؟ قرآن حدیث میں نہیں، یہ کوئی بات، یہ قرآن میں آتی ہے نا۔ اچھا اچھا، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، جی جی، کہ جو بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے اس حقیر آدمی کی بات نہ مانو۔ اچھا اچھا، یعنی قرآن پاک میں ہے؟ قرآن پاک میں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ ٹھیک ٹھیک، بہت جی۔ شکریہ سر۔ جی بارک اللہ۔ تو اس میں اگر آج ایک بندہ کہتا ہے کہ چونکہ اس وقت تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرعی حکمران تھے، خلافت قائم تھی، آج کل چونکہ بکھری بکھری سی دنیا ہے ساری، تو انفرادی طور پر زکوٰۃ دینا کس طریقے سے مناسب ہے؟ اور کچھ لوگ اس بنیاد پر زکوٰۃ دیتے بھی نہیں۔ بے ایمان ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ تو دینی چاہیے، اگر حکومت وقت اس کا کوئی اہتمام کرے تو اس کو جمع کرائیں، اگر نہیں تو اپنے طور پر دیں، جو دیتے ہی نہیں ہو ان کا تو ایمان ہی نہیں۔ نماز اور زکوٰۃ جو ہے ان میں فرق کرنے والا کون سا اگر مسلمان؟ اجتماعی شکل دستیاب نہ ہو تو انفرادی طور پر زکوٰۃ دینی واجب ہے۔ دینی واجب۔ طارق صاحب کا دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی کچھ لوگوں کے قوائف، اداروں کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ یا متعلقہ مریضوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے 2 3 4 بندے اپنے پاس رکھتا ہے، قوائف اور ان کے بایو ڈاٹا اکٹھا کرنے کے لیے، اور زکوٰۃ ہی سے ان کو تنخواہ دی جا سکتی؟ کن کو؟
یعنی اپنے طور پہ آپ نے ایک ادارہ بنایا, آپ کہتے ہیں جی میری 2 کروڑ روپے زکوٰۃ بنتی ہے, آپ نے 4 آدمی رکھ لیے کہ وہ تحقیق کر کے آئیں کہ کون کون سا ادارہ صحیح کام کر رہا ہے اور کون سا ادارہ جو ہے وہ حقدار ہے اور کس کو ملنی چاہیے اور کس کو نہیں. تو کیا وہ جو 2-4 بندے آپ کے لیے کام کرتے ہیں ان کو زکوٰۃ ہی کے پیسوں سے تنخواہ دی جا سکتی ہے؟ نہیں, ان کو تنخواہ آپ اپنے پاس سے دیں. اگر آپ نے یہ نیک کام کیا, تنخواہ جو ہے نا امیر آدمی بھی لے سکتے ہیں, مگر وہ جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں اس کا حساب کتاب, جن کو والعاملین علیہا کہا نا کہ زکوٰۃ کے بارے میں ان کا امر دخل ہے, اکٹھی کرتے ہیں علاقوں سے یا اس کا حساب کتاب رکھتے ہیں, یہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے بارے میں محنت کرتے ہیں. صرف ان کا, باقی امیر لوگوں کو تو نہیں کہہ سکتے. وہ اگر کام کرتے ہیں تو ان کو اپنے پاس سے دینا. اس میں بھی تھوڑا سا یہ پہلو نکلتا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میری 1 کروڑ روپے زکوٰۃ بنتی ہے تو میں ایک چھوٹا سا یونٹ الگ سے قائم کر دیتا ہوں, 2-4-5 بندے رکھ لیتا ہوں تاکہ وہ صحیح طریقے سے سارا سال یہ کام کرتے رہیں, بیواؤں کا, یتیموں کا یا جوان بچیوں کا یا مریضوں کا کوائف اکٹھے کرتے رہیں, اور اس میں سے پھر دی نہیں جا سکتی. ہاں, اگر وہ زکوٰۃ کے کام متعلقہ کام ہے نا کہ وہ چھان بین کرتے ہیں کون مستحق وغیرہ اور انہیں پہنچاتے ہیں, پھر تو عاملین علیہا میں ٹھیک ہے. یعنی ان سے باقی کوئی اور کام نہیں لیتے, نہیں, اور حوالے سے زکوٰۃ کا ہی جو ہے نا معاملہ, یہی ان کا کام ہے, پھر تو درست. تو دوسرا سوال ان کا وہی تھا کہ جس طریقے سے نماز اکٹھے ادا کرنے سے برکت اور فضیلت والی بات ہے, تو اسی طریقے سے ہونا تو یہ چاہیے, اور آپ علماء کو بھی یہ بات بار بار لوگوں کے کانوں تک پہنچانی چاہیے کہ بھائی چھوٹے چھوٹے یونٹ 2-4-10 بندے مل کے اپنی زکوٰۃ اکٹھی کر کے کسی جگہ خرچ کریں تو یہ زیادہ ثواب کی بات ہے اور زیادہ امت مسلمہ کو اس پریشانی سے نکالنے کا بالکل ٹھیک بات. جیسے نماز بعد جماعت ہے نا, ایسے ہی اگر زکوٰۃ اس طرح اکٹھی کر کے پھر اس سے منصوبے بنائے جائیں تو اکٹھی ہونے سے اور مشورے سے ہو سکتا بڑے بڑے کام بھی اسلام کے ہم کر سکیں. ضرور یہ اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے, بہت اچھی بات. دین کا یہی مزاج ہے, یہی ہونا چاہیے. بارک اللہ فیک. تو ایک سوال ہمارے پاس آیا, شاید پچھلے دنوں بھی آپ نے اس کا جواب مرحمت فرمایا تھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ہی کے اندر 3 قرار دی گئیں, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایسا نہیں تھا. تو کیا شریعت کے ماخذ میں سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک ماخذ تصور کیا جا سکتا ہے؟ کئی کام ہیں جو وقتی ضرورت کے تحت کیے جاتے ہیں, اس وقت اس میں مسلط بھی ہوتی ہے, مگر جب اس کو لوگ دائمی قانون بنا دیتے ہیں نا پھر شریعت میں تبدیلی ہو جاتی ہے. شریعت وہی ہے جو حضور دے گئے کہ 3 طلاقیں اکٹھی جو ہے ایک ہی ہے. حضرت ابوبکر کا زمانہ گزرا, 2 سال حضرت عمر کے گزرے, اب شریعت تو نہیں بدل سکتی, مسئلہ وہی ہے. مگر انہوں نے دیکھا کہ لوگ بعد نہیں آتے تو ڈانٹ ڈپٹ کے لیے کہ یہ ڈر جائیں کہ اکٹھی دین, تو اب کیا نتیجہ نکلا, انہوں نے کہا میرا خیال ہے, کوئی دلیل نہیں دی, میری رائے ہے, میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو جاری کر دوں تاکہ لوگ ڈر جائیں اور 3 نہ دیا کریں. انہوں نے 3 سے روکنے کے لیے کیا تھا, مگر وہ دروازہ کھل گیا. ان مولویوں نے نہیں سمجھایا کہ حضرت عمر نے تمہیں سزا دی ہے, 3 سے بعد اور 1 دیا کرو. نہیں, 3 ہی دلواتے ہیں, پھر وہ 3 کر دیتے ہیں, پھر حلالے کا چکر, اور حلالے کے لیے موضوع مولوی ہیں. بات یہ خراب ہو, سب کوئی برباد کر کے رکھ دی. حلالے کی بات بھی مولویوں نے کی ہے, شاید اپنے فائدے کے لیے, اپنے فائدے کے لیے, اور کئی جگہ یہ لوگوں کی بیویاں دبا کر بیٹھ گئے, بالکل لوگوں کے سامنے واقع منکر گئے, کوئی طلاق نہیں دی. ایک اہم مسئلہ جو آج کل لوگوں کو درپیش ہے, اکثر اوقات لوگ عشاء کی نماز سے رہ جاتے ہیں اور بعد کے اندر مسجد کے اندر جاتے ہیں اور تراویح کی نماز کھڑی ہوتی ہے اور امام کے ساتھ 2 رکعت کے بعد اپنی 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں, اور دلیل